بڑی اہم ہے، وہ آگے آتی ہے 84ویں، پہلے 81ویں آیت کو لیجیے۔ بڑی دشواری یہ ہے کہ باوجود میں بار بار عرض کرنے کے بہت کم احباب کے سامنے قرآن سے مشتے ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک زیر اور زبر کے فرق سے بات کہاں جا پہنچی۔ عیسائیوں کے ساتھ نزاع تھی، اختلاف تھا، ان کے خلاف اعتراض یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، خدا کے بیٹے کی پرستش۔ آیت ہے ہمارے ہاں، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ آپ کوئی سا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، کوئی سی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، شروع سے آخر تک ترجمہ اور تفسیر یہ ملے گی کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہو تو میں پہلا شخص کو پرستش کروں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا بات کہہ رہا ہوں، کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی بات اتنی ہوئی کہ ہم بیٹا مانتے نہیں ہیں حضرت مسیح کو، تم بیٹا مانتے ہو۔ بیٹا اگر مان لیں ہم بھی تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خدا کہلوا رہا ہے، تو پھر باعث نزاع تو اتنی بات ہی ہو گئی نا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ایک کو بیٹا تو اس کی پرستش کرتے ہیں، آپ اسے نہیں مانتے لیکن پرستش سے تو آپ بھی انکار نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے یا وہی بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے ان کی پرستش کروں۔ یہی ہے توحید، یہی ہے رسالت۔ چلا آ رہا ہے، یہ ترجمہ بھی کری آ رہی ہے کہ تفسیر۔ آسمان پھٹ پڑنا چاہیے، زمین کو پھٹ ہو جانا چاہیے۔ خدا رسول کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کروں۔ مجھ کے تو اکثر اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ میں اس کی روح سے قرآن کا ترجمہ یا قرآن کا مفہوم بیان کرتا ہوں، عربی زبان کے اعتبار سے ہی اور قرآن کی آیات کو ساتھ رکھتے ہی مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجیے اور جو عربی جاننے والے علماء حضرات ہیں ان سے پوچھیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں زبان کے اعتبار سے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ جو ہے انا اول العابدین، دیکھا یہ عبد ہے، اس میں عابدین ہے، اس میں لفظ عین بے دال ہے، ماتا جسے آپ کہتے ہیں، عبادت معبود، یہ وہ ہے عربی زبان میں۔ ایک ہے عبادہ یا بودو، یہ زبان بڑی نازک ہے اور بڑی سائنٹیفک ہے۔ یہ زیر زبر سے دیکھیے، اس میں حرف تو وہی تینوں ہیں، عین بے دال۔ عبادہ عین پہ، بے پہ، دال پہ، تینوں پہ زبر ہے۔ یا بودو مضارع اس سے بنتا ہے، بے کے اوپر پیش ہے۔
عبادہ یا بدو کے معنی ہوتے ہیں کسی کی معصومی اختیار کرنا، ان کے الفاظ میں پرستت کرنا، ہدایت کرنا، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے ہے عبیدہ یا بدو، بے کے زیر کے ساتھ، یا بدو جو مضارع ہے اس میں بے کے زبر کے ساتھ۔ عبیدہ یا بدو کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، کسی سے نفرت کرنا۔ تم کہتے ہو کہ خدا کے ایک بیٹا بھی ہے، ایسا خدا کہ جس کا بیٹا بھی ہو میں سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا ہوں، ایسے خدا کو صاف سلام جس کے بیٹا بھی ہو۔ وہی لفظ ہے، وہی زبان ہے، کہیں سے دیکھ لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں موجود اس میں ہیں یا نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ پہلے معنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو سارا اسلام ہی انہوں کہتا ہے، وہ تو چلا رہا ہے۔ کیوں چلا رہا ہے؟ پہلے کسی نے لکھ دیا، پچھلی ساری بھیڑیں چلی جا رہی ہیں۔ آج بھی یہی ترجمہ ہو رہا ہے، آج بھی یہی تفسیر ہو رہی ہے، آج بھی ان کے ہاں کی جو عربی زبان کے لغت ہیں، ان کتابیں، اس میں آج بھی یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں کہاں سے لا سکتا تھا؟ وہیں سے ہے۔ عیسائیوں کو تو جواب دے، تم خدا کا بیٹا مانتے اور مجھے کہتے ہو کہ میں اس خدا کی پرستش کروں، اس خدا کو خدا مانوں۔ جس خدا کا بیٹا ہو اس خدا کو تو میرے ساتھ سلام، میں اسے خدا ہی ماننے کے لیے تیار۔ کتنی زبردست چیز ہے یہ، تم بیٹا کہہ رہے ہو، میں اسے خدا ہی ماننے کو تیار ہوں، اس کے بیٹا بھی۔ یہاں سے تو اتنی سی بات، وہ آج آگے آتی ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ اگلی آیت میں بات بلند کرتے ہیں، ان تصورات سے بہت بلند ہے جو تم اس کے متعلق کام کیے ہوئے ہو۔ اس کا بیٹا بھی ہے، تسلیف بھی ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، رب العرش ہے، اما یصفون، جو تم اس کے متعلق ذہن میں تصورات قائم کرتے ہوئے، اس سے بہت بلند و بالا خدا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، خدا تو وہ ہے۔ میں اس خدا کو خدا مانتا ہوں، جس خدا کا بیٹا بھی ہو اسے خدا ماننا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جھگڑے کرنے والے، یہ قریش باتیں بتانے والے لوگ لفظ ہیں، بات تو اس زمانے کی ذہن میں آتی ہے، لیکن قرآن تو ابدی حقیقتیں بیان کرتا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ کہا آؤ تمہیں بتائیں، بعض گروہ کرتے کیا ہے؟ فَذَرْهُمْ، پہلی چیز یہ ہے چھوڑ دو ان کو، الگ کر دو ان کو، مت جان چھپاؤ ان کے ساتھ۔ کون ہے یہ لوگ؟ یخوضوا ویلعبوا، کیا بات ہے۔ آدھا یخوضوا کے معنی ہوتے ہیں باتیں کرتے رہنا، اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے رہنا، تقریریں کرتے چلے جانا، باتیں کرتے رہنا۔ چھوڑ دو ان کو، کسی کام کے نہیں ہیں۔ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ تم کر کے نہیں دکھاتے کہتے کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ یخوضو اس کے معنی ہوتا ہے باتوں میں ڈوبے رہنا، ہر وقت باتیں ہی کرتے رہنا، تقریریں ہی کرتے رہنا، بیانات ہی دیتے چلے جانا، باتیں باتیں باتیں۔ ذرہم، وہ کہتا ہے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان کے متعلق تو بلکہ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں،
ایک ریفرنس اور لے لیجئے، 74/45 74/45 اوہو، کہا جہنم میں جائیں گے یہ مجرم تو ان سے وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کون سے ایسے جرم کیا کرتے تھے کہ جہنم میں آ گئے؟ پوچھے گا وہ داروغہ جہنم کا پاسبان جو اندر داخل کرے گا۔ قرآن تو مثال کے ذریعے باتیں سمجھاتا ہے، کون سا وہ جرم تھا تمہارا جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ تو بات غور سے سننے کی ہے نا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، کیوں جہنم میں آ گئے؟ پہلی چیز تو قالوا لم نک من المصلین، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے نظام صلاۃ قائم نہیں کیا تھا، جس نظام کا نتیجہ خدا نے بتایا تھا تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ معاشرے سے بے حیائی کی باتوں کو اور جرائم کو ختم کر دے گی صلاۃ، ہم نے وہ قائم نہیں کیا۔ ایک جرم، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بھوکوں کی روٹی کا انتظام ہم نے نہیں کیا تھا۔ دوسرا جرم، کیوں آئے جہنم میں؟ خود بتا رہے ہیں کیوں ہم آئے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے۔ اور اگلی بات کہ یہ کچھ کرتے تو نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، باتیں بڑی کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم عملاً اس یوم الدین کی تکذیب کیا کرتے تھے، مانا تو کرتے تھے زبان سے کہ قیامت آنی ہے، عملاً اس کی تکذیب کرتے تھے کہ کہاں کی قیامت، کہاں کا خدا، کہاں کا اعمال، کہاں کا جہنم، ہم یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی وہ اہل جہنم کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے یہ تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اکیلا ہی نہیں بات کرنے والا، مع الخائضین ایک جنتا تھا، ایک پورا گروپ تھا، ایک گروہ تھا پورا، سب باتیں کیا کرتے تھے، ہم بس باتیں کیا کرتے تھے، نہ بھوکے کو روٹی کھلاتے تھے، نہ وہ نظام قائم کرتے تھے، باتیں بہت کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے عملاً ہم اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ کون پوچھنے والا ہے، جو جی میں آئے کرتے جاؤ، باتیں بہت کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اور پھر کرتے کیا تھے؟ کچھ کرنے کی بات جو تھی وہ یلعبو، لعبہ کے معنی ہوتا ہے ایسے کاموں میں الجھائے رکھنا جو اس کو مقصد کی طرف نہ لے جائے۔ عرب بولتے تھے جب دریا کی یا سمندر کی موجیں کشتی کو ادھر سے ادھر لے جائیں لیکن ساحل کی طرف نہ لے جائے وہ کشتی کو، تو یہ جو حرکت ہوتی تھی اس کو وہ تلاؤ کہتے تھے، کہ ہم حرکت میں تو رکھتے تھے قوم کو، مقصد کی طرف، ساحل کی طرف نہیں ان کو جانے دیتے تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ چھوڑو ان کو، یہ بیکار ہو چکی ہوئی ہے جنس، ان سے کچھ نہیں ہو سکے گا، اپنا پروگرام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے کرو جو کہیں کم کریں زیادہ، ان کا ہر چپو کشتی کا ساحل کی طرف لے جانے والا ہو، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، چھوڑ دو ان کو، وہ تباہی کا دن آ جائے گا ان کے سامنے، معلوم ہو جائے گا۔ اب آئی وہ آیت عزیزان من جس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کچھ ذوف کی باوجود میں نے آج ضروری سمجھا کہ میں یہ درس ضرور دے دوں۔ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ عزیزان من، میں نے بھی
جتنا مطالعہ کچھ کیا ہے تمام مذاہب اعظم کا مطالعہ میں نے کیا ہے. مذاہب کے علاوہ بھی بہرحال علمی دنیا، فلسفے کی دنیا، سائیکالوجی کی دنیا، کچھ نہ کچھ ان کا بھی کچھ پڑا ہے. یہ جو چیز ہے نا، اس